يا أيها المرسلين جاعل الخلفاء في الأرضين والأئمة الهادين المهديين والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورضوان الله تعالى وسلامه على من أحبهم ووالاهم ولعنة الله وملائكته على من أبغضهم وأكذبهم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى إنا علينا للهدى وإنا علينا للآخرة والأولى. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. بلند ترین صلوات پڑھنے کی زحمت فرمائے. اللہ آیت مبارکہ احباب کی گوش گزار کی ہے، اور یکم محرم سے یہ آیت میں نے عرض کی تھی کہ سرنامہ کلام بھی ہوگا اور موضوع بھی ہوگا، اور کوشش کروں گا کہ اپنی اوقات اپنی علمی بساط کے مطابق اسی کے ذیل میں کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کر سکوں، اور انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ کی الجھنوں کو ممکن ہو تو سلجھانے کی کوشش کی جائے. آپ کے اذہان کو، ذہنوں کو مزید الجھنوں کی نظر کرنا میرا مطمئن نظر نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے سمجھا ہوگا، جان لیا ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات آپ کے سامنے دلیل سے عرض کروں، تاکہ اگر آپ کے سامنے یا آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کم از کم مطمئن طور پر جواب دے پائیں. عزیزان محترم، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا علینا للہدی، ہدایت ہمارا ذمہ ہے. ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں پر نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ ہم چاہیں گے تو کسی کو ہدایت دے دیں گے، نہ، ایسا نہیں ہے. ہدایت کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، وہ میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہاں انجام اور ابتدا وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے. یہ مت سمجھنا کہ ایک کام کا انجام اچھا ہے تو اس کا ابتدا بری ہوگی تو انجام بھی برا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے انجام ابتدا اچھی ہو، انجام برا ہو جائے، اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا بری ہو، انجام بخیر ہو جائے. اور یہ روایات میں ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی گوش گزار کروں گا. یہ ایک چیز اگر حضرت انسان، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان ان کو، اس آیت کو دل سے قبول کر لیتے تو یہ آج کے دن آپ کو پیش نہ آتے. اگر انسان مسلمان اس چیز کو، اس آیت کو صدق دل سے، ایمان ایقان سے اس آیت کو قبول کرتے، نہ پڑھنے کی حد تک مانتے، تو شاید کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. کیوں؟ چونکہ انہیں یہ یقین ہوتا کہ ہادی ہمارے بنانے سے نہیں بنے گا. جب ہدایت اس کی ذمہ داری ہے تو ہدایت دینے والا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. جب نصاب گورنمنٹ دے رہی ہے تو نصاب پڑھانے کے لیے ٹیچر آپ نہیں دیتے، ٹیچر بھی انہی کی طرف سے آتا ہے. پہلے اسے ٹرین کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے جو آپ جا کر آپ پڑھائیں گے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ کلام مجید یہ ایک نصاب ہے انسانیت کے لیے. تو جہاں سے نصاب آ رہا ہے ٹیچر بھی وہیں سے آنا چاہیے. قرآن مجید کو سمجھے گا تو آگے سمجھا پائے گا. اور قرآن مجید کو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کافی ہے، دوسرے ہی دن ہاتھ اٹھا گئے تھے
کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور اسی محترم کا یہ مقولہ 70 مرتبہ کم از کم تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ لولا علی لہلک فلاں. اس کا مطلب ہے اگر وہ نہیں پا سکے ہدایت تو کوئی بھی نہیں پا سکتا، اور اگر پائے گا کوئی تو اسی راہ سے تو اللہ کے رسول ہمیں دے کر کے گئے ہیں. کربلا اہمیت سمجھیے گا اس کا. اگر امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو یقین کر لیجئے کوئی بھی شہید نہ ہوتا. میری بات نہیں سمجھیں گے ابھی آپ، میں تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو آسان کرتا ہوں. امام حسین شہید نہ ہوتے تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا. کیا مطلب؟ یہ ہمارے بھائی منا رہے ہیں، پرسوں یکم کو بھی شہادت منائی گئی اور ویسے بھی شہادتیں مناتے ہیں. یہ شہید آپ کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام پر قتل ہو، ایمان پر قتل ہو. تو جب کربلا اگر نہ ہوتی، کربلا کیوں ہوئی ہے؟ یزید کیا کہتا تھا کہ کوئی وحی نہیں، کوئی اسلام نہیں، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے. تو اگر یزیدی مذہب جاری ہو جاتا تو اسلام تو رخصت تھا نا. اور شہید وہ ہوتا ہے جو اسلام پر جان دے. جب اسلام ہی نہ ہوتا تو شہید کون ہوتا؟ یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ آج آپ کا کوئی ڈوب کے بھی مر جائے تو آپ کہتے ہیں شہید ہے. کوئی پیٹ بھرا مر جائے، زیادہ کھا کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. کوئی دیوار، ہاں حقیقت یہ فقہ ہے بزرگواروں کی، دیوار کے نیچے آئے وہ بھی مر گیا شہید ہے. آپ اس پر ہنس رہے ہیں تو آپ کے ہاں بھی تو روایت ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت کی محبت لے کر فقط بستر پر ہی کیوں نہیں مر گیا، شہید مر گیا. تو یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی دین ہے. یہ اگر یہ مرتبہ عالی ہے تو جس نے دیا ہے آپ کو اس کا کتنا ممنون کرم ہونا چاہیے. ان کی یاد کیسے آپ کو منانی چاہیے. احسان کا بدلہ، اللہ پاک کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور نتیجہ بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں. گزارش کی ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا میری ذمہ داری ہے، اور اس کا مطلب ہے اگر ہدایت اس کی ذمہ داری ہے تو ہادی بھی وہی دے گا ہمیں. اب ہادیان کی شکلیں مختلف ہیں عزیزان من. کبھی ہادی رسول کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ہادی نبی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ہادی امام کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ہادی خلیفہ کے لفظ کی صورت میں ہوتا ہے نا. الفاظ مختلف ہیں، ڈیوٹی ان کی سب کی یہی ہدایت دینا. الفاظ مختلف، عہدہ مختلف ہو جاتا ہے لیکن ڈیوٹی تقریباً سیم ہوتی ہے، ہدایت. خلافت اور امامت ہمارے ہاں ایک ہی چیز شمار کی جاتی ہے، لیکن بھائیوں کے ہاں تھوڑا فرق آتا ہے، مشکل نہیں. اب جب یہ فائنل ہو گیا کہ ہدایت اس نے دینا ہے، اور یہ بھی کامن سینس ہے کہ جو ہدایت دے گا ہادی اسی کی مرضی کا ہونا چاہیے، جس پر اسے اعتماد ہو کہ یہ ایمانداری سے میرا میسج دوسروں تک پہنچائے گا، خیانت نہیں کرے گا. اعتماد والا آدمی وہ دے گا ہمیں. ان اعتماد والے آدمیوں میں سے عہدہ اعتمادیہ میں سے میں نے جتنے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، میں ان سب کو ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں کہ اگر رسول آئے گا تو آیا قرآن مجید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ معیار رکھتا ہے یا ہر کسی کو رسول بنا سکتا ہے؟ یہ مقدمات ہے، تھوڑے سے اس کو سمجھے، اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. آیا کوئی معیار ہے اللہ کا یا کسی کو چاہے جس کو چاہے رسول بنائے گا؟ اسی طرح خلافت دینے کے لیے اس کا کوئی معیار، کوئی میرٹ ہے یا نہ؟ اسی طرح امامت کے لیے کوئی معیار اور میرٹ ہے یا نہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ معیارات پہ آج بات ہوگی ہماری کہ معیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. رسول کے بارے میں وہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن مجید میں ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ رسالت میں نے کہاں رکھنی ہے. جیسے ہم لوگ رسول نہیں نہ بنا سکتے، اسی طرح ہمیں اختیار نہیں ہے کہ نائب رسول بھی بنا سکیں. یہ بھی اختیار ہمارا نہیں. ابھی میں آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید سے گزارش کروں گا. رسول ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ اعلم کیا حیث یجعل رسالتہ، کہ کہاں اس نے اپنی رسالت رکھنا ہے.
کس کو اس نے اپنا رسول اور نبی قرار دینا وہ جانتا ہے۔ اچھا اے پروردگار، کیا خلافت ہمارے پاس میں ہے؟ کیا یا خلیفہ ہم اپنی طرف سے بنا لیں؟ ابھی آیت آپ کے سامنے عرض کرنے والے، صلوات کی زحمت فرمائیے گا۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55، پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ دو شرائط ذکر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو مومن ہوں گے، ایک شرط، آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے جو مومن ہوگا، اور وعاملوا الصالحات، دوسری شرط ہے کہ وہ عمل صالح بھی کرتا ہوگا۔ کیا کروں گا؟ لیستخلفنہم، میں انہیں خلیفہ بناؤں گا۔ میں یار عرض کرنے والا ہوں، خلیفہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا، کن کو؟ جو مومن ہوں گے اور نیک اعمال، عمل صالح انجام دیتے ہوں گے۔ پروردگار تو بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ ارشاد ہوا پروردگار کا کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے بھی میں ہی بنایا کرتا تھا۔ بات کو سمجھنا خدا رہا، یعنی خلیفہ شروع سے اللہ کہتا ہے میں ہی بناتا آیا ہوں۔ یہ آیت صراحتاً خود جا کے دیکھ لیجیے، آیت نمبر 55 سورہ مبارکہ نور کی، کما استخلف الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے بھی خلیفہ جب بھی بنا ہے میری مرضی سے بنا ہے، جس کو بھی بنایا میں نے بنایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد پروردگار کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور پھر میں ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کروں گا۔ کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کہ جو میں نے ان کے لیے چنا ہے، جو میں جس دین سے ان کے لیے راضی ہوا ہے۔ لفظ لفظ مجھے رکنا ہے، اس آیت سے کئی موضوعات ہیں، آج میں شاید ساری پہ آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکوں گا، بس ایک دو لفظ پر شاید سارا تمام ہو جائے۔ خوب، یہی آیت کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، میرے پاس صرف دو شرائط اس وقت آئی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے خلافت کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں، کسی پہ اصلاً اعتراض نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں بسم اللہ، جس کو آپ چاہیں لائیں، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن قرآن کا بنایا ہوا، قرآن کا دیا ہوا میرٹ چیک کرنا ہے میں نے۔ پہلا، وہ خلیفہ مومن ہونا چاہیے۔ اگر مومن ہی نہ ہو تو پہلی شرط ہی نہیں ہے، اگلی تو بات دیکھنا ویسے ہی فضول ہوگا۔ پہلی شرط ہے کہ اس ایمان پر آئیں۔ ابھی میں یہ ڈسکس آپ سے کرتا ہوں، بعد میں خدا نے دیا ٹائم تو مزید اس ساتھ آیت پہ عرض کروں گا۔ فرمایا مومن ہونا پہلا شرط ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری یا نہیں؟ مومن ہونا شرط ہے۔ اب قرآن سے ہی پوچھئے۔ اب میں بار بار پھر عرض کروں گا کہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ خود تو آیات پہ آیات پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں قرآن کافی نہیں، نہ، میں ساتھ آپ کو وارثان قرآن بھی سپورٹ میں دیتا ہوں، خالی قرآن ہی آپ کے سامنے عرض کرتا، چونکہ ان کے بغیر قرآن نہیں کچھ سمجھ پائے گا، نہیں سمجھ پائے گا۔ ابھی میں وہ بھی عرض کروں گا۔ فرمایا تم میں سے جو مومن ہے میں اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کو خلیفہ بننا ہے مومن ہے یا نہیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہے عزیزان محترم؟ پروردگار عالم نے ایمان کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک جنگ ہے، رسول، میں نام نہیں لوں گا، نام لینے سے مشکل ہے نا، نام نہیں لیتے۔ ایک جنگ میں بابا جی ایسا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شیطان کی ندا آئی، اور دیکھیے لوگ کیسے شیطان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ شیطان کی ندا بلند ہوئی کہ قد قتل الرسول، رسول قتل ہو گئے۔ یہ ندا آنا تھی، وہ گئے، وہ پروانے سارے شمع کو چھوڑ کے گئے۔ یہ کیسے پروانے ہیں؟
پروانہ شمع کو چھوڑ کے نہیں جایا کرتا، جل جاتے، ان کی لاشیں آپ کو نظر آئیں گی، بھاگتے نظر نہیں آتے۔ خوب یہ ہوا، شیطان نے ندا دی قد قتل محمد یا رسول، عوام بھاگ گئی۔ اب وہاں میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یہ بھائیوں کی یا میری سب کی کتب میں موجود واقعہ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یا علی آپ نہیں بھاگے؟ سرکار نے فرمایا، جواب سنیے، مولا امیر فرماتے ہیں اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب ہے رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جانے والا مومن نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ قرآن عرض کر رہا ہوں، تفاسیر جا کے پوچھ لیجیے اپنے سارے تمام مفسرین سے، میں گزارش کروں سب کو پڑھ لیجیے بے شک۔ فرمایا اکفرت بعد الایمان یا رسول اللہ، کہ سرکار آپ کو چھوڑ کے جانا ایمان سے جانا ہے، آپ کو چھوڑ کے بھاگ جانا گویا ایمان سے خارج ہے، تو کیا میں ایمان سے خارج ہو جاتا؟ اب مجھے یہ بتائیے، پہلی شرط اللہ نے رکھی ہے مومن ہو۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ جس کو آپ مجھے پیش کر رہے ہیں کہیں بھاگا تو نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے۔ ٹائم آپ نے بڑا شارٹ کر دیا میرا کہ جتنے بجے آپ نے یہ کر دینا ہے، کوشش کریں گے، ہو گیا تو صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ ارشاد باری سورہ مبارکہ توبہ میں، یا ایھا الرسول، یا رسول، اے میرے رسول، قل، ان سے کہیے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کی آیات سے مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ قل، ان سے کہیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ فرمایا تم نے اللہ سے مذاق کیا ہے، اس کے رسول سے، اس کی نشانی سے، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم ایمان کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے، کلمہ پڑھو گے یا نہ، وہ بات کی بات ہے، کافر ہو گئے ہو۔ اب پوچھئے مفسرین سے، بزرگواروں سے، یہ کون ہے، کن سے رسول خدا نے کہا کافر ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ مہم تو یہ ہے نا، مذاق کیا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں، جلدی گزارنا چاہتا ہوں، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مخاطب فرمایا سرکار امیر کو، یا علی ہمیں روم پہ غلبہ حاصل ہوگا، اور روم اس وقت کی سپر پاور شمار کیا جاتا تھا، لیکن سپر پاور اس کے لیے ہوتا ہے جو مانے اس کو، بات سمجھنا، ابھی ایران والے ہیں، لوگ نہ مانے ان کو، لیکن اس وقت وہ واحد ہیں ایسے کہ جو کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جس نے اللہ کو سپر مانا ہے اس کے علاوہ کوئی سپر نہیں ہوتا۔ کہا یا علی ہمیں روم پہ فتح حاصل ہو گئی، روم پہ غلبہ حاصل ہوگا۔ ایک حضرت بیٹھے تھے، کہا علی اور روم، طنز ہے کہ کہاں وہ سپر پاور اور علی اس کو فتح کرے گا، علی اور روم۔ مودودی صاحب بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، دوسرے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہاں علی اور روم، کہتا ہے تیسرا بولا نہیں، اشارے سے کہا یہ اور روم۔ مودودی بھی کہتا ہے فوراً یہ آیت نازل ہوئی ہے، میرے حبیب ان سے کہیے انہوں نے مذاق کیا مجھ اللہ کا، جب تو نے میرا پیغام ان تک پہنچایا کہ ہمیں روم پر غلبہ حاصل ہوگا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا ہے، تیرا مذاق اڑایا، اور میری نشانی علی کا مذاق اڑایا ہے۔ اب میرا قانون یہ ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، ان کو کہو اب تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اب تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان علی ہے۔ خدا کی قسم پوری تاریخ کو چیلنج ہے، عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ اگر وما ینطق عن الہوا والی زبان سے لفظ ایمان علی کے علاوہ کسی کے لیے نکلا ہو، مجھے جواب دیں۔ واحد میرے مولا ہیں، جنگ میں نکلے ہیں عمر بن عبد الود کی طرف، اور وہ ایسا خبیث انسان تھا
بڑے بڑوں کو پسینے آ گئے تھے. یہ کیسے؟ مطلب ایمان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کمزوری کیوں؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے. جی تاریخ میں نام ہے ان کے، میں نہیں لے سکتا. وہ فاضل الوی صاحب ہیں نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے. بزرگوں کی باتیں کوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جہاں مفید ثابت ہو دے دو ان کو. وہ کہا کرتے تھے کہ جی ان ناموں کے صدقے میں مجھے یہاں اتنی مرتبہ جیل ہوئی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. اچھا ہوتا کہ ان کے صدقے میں یہاں پتہ نہیں کتنی مرتبہ مجھے جیل میں جانا پڑا، تو وہاں کیا ہوگا. خدا کو تو نام لینا ضروری نہیں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. کیا کہا تھا انہوں نے کہ علی اور روم، توہین کس کی ہوئی؟ علی کی. تو یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا قانون یہ ہے کہ جنہوں نے میرے علی کے ساتھ مذاق کیا اب یہ ایمان سے فارغ ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا برز الایمان کلہ الی کفر کل، کہ یہ دیکھو یہ کل کا کل ایمان کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب اگر کسی کو مومن بننا ہے، ایمان لینا ہے، جز ہو حصہ ہو کچھ بھی ہو، کل سے ہی لے گا نا. جب کل ایمان علی ہے تو علی کو مانے بغیر مومن کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا اگرچہ یہ منہ سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے، لیکن میری طرف سے انہیں وعید سنا دو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو، تم نے علی کا انکار کیا. یہ کون تھے میں یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک قاعدہ آپ آسانی کے لیے ایک اور عرض کر دیتا ہوں. بڑا آسان قاعدہ منافق کو سمجھنے کا، لینے کا. ابھی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کافر ہیں یہ، اور اللہ نے خلافت کے لیے پہلی شرط کیا رکھی ہے؟ ایمان. ابھی منافق آپ کے سامنے لاتا ہوں، پھر کافر کی طرف دوبارہ آؤں گا. حضرت آیت ہے اسی سورۃ توبہ کی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا. میرے حبیب یہ تمہارے پاس آ کے کچھ لوگ ہیں قسمیں کھاتے ہیں میری، یحلفون باللہ، اللہ کا حلف اٹھاتے ہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسمیں ہے میرے حبیب، آپ کے پاس آ کر میری قسمیں کھاتے ہیں. ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا، ولقد قالو، میں کہتا ہوں کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے کہا ہے. یا اللہ کیا کہا؟ کہا کلمۃ الکفر، انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جس سے کفر لازم آتا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اب یہ کافر ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد. پہلوں کو کیا کہا؟ کافر ہو گئے ایمان کے بعد. اب یہ ہیں جو اسلام کے بعد کافر ہو گئے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب اس آیت کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. بھائی مسلمان یہی ہے نا. تو یہ آیت کہتی ہے قد کفرتم وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد. اس کا مطلب ہے آیت کہہ رہی ہے یہ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی کلمہ کہا ہے، کوئی ایسی بات کہی ہے، اللہ نے کہا اب یہ اسلام لانے کے باوجود کافر ہو گئے. کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ سننا تو یہ ہے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ آیات قرآنیہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مولویوں کے حجرے میں اترتا پھرے نا. اس کی شان نزول ہوتی ہے. کیوں آیت اتری؟ وجہ اس کی شان نزول پوچھیے بزرگواروں سے، سب بتائیں گے. واقعہ عقبہ ہے اس کے پیچھے کہ رسول خدا جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جنگ نہ ہوئی، واپس آئے. وہاں راستے میں ایک گھاٹی آ رہی تھی، عقبہ گھاٹی کو. گھاٹی ایسی ابھی بھی آپ پہاڑی علاقے میں جائیں تو ایک طرف بہت بلند پہاڑ ہے تو دوسری طرف انتہائی گہری کھائی ہوتی ہے، چھوٹا سا رستہ ہوتا ہے جس پر آپ جا رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی ایسا ہی معاملہ تھا. اب تعدد میں عدد میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 12 افراد تھے، بعض کہتے ہیں 14 افراد تھے. مجھے اس سے غرض نہیں. ہوا کیا؟ رسول اللہ نے سب سے کہا کہ فقط میں اس گھاٹی سے جاؤں گا، آپ سب لوگ وادی کی طرف سے آئیں گے. ان 12 نے رسول کے قریب بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چونکہ وہ جگہ اتنی تنگ تھی، یا آدمی جا سکتا ہے یا آ سکتا، کراسنگ نہیں ہو سکتی، تنگ تھی گھاٹی. انہوں نے پلاننگ کی کہ جب رسول خدا اس جگہ پہ پہنچیں گے تو ہم ان کی سواری اونٹنی کو بدکائیں گے، گریں گے، معاملہ ختم. کلمہ سن رہے ہیں؟ رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ ہے ان کی. اور ایسا ہی ہوا. جب سرکار دو عالم وہاں پہنچے اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کی ناکا کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے.
اور حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ جن کو صاحب اسرار نبوی بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ابھی عرض کرتا ہوں. یہ پیچھے سے سواری کو ہنکا رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, جو پہنچ گئے بسم اللہ, پیچھے سے وہ ہنکا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے گھاٹی کے قریب, سامنے یہ نقاب پہنے ہوئے آ گئے, پلانٹ آ گئے. پروگرام کیا تھا کہ اونٹنی کو کی ناکا کو بہکائیں گے, بہکائیں گے. رسول خدا کو وحی ہوئی, اے میرے حبیب یہ سامنے تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں. حضرت نے صحابہ سے کہا کہ یہ کو پکڑو, یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہیں. جب صحابہ ان کی طرف گئے, بھاگ گئے, واپس آئے. رسول خدا نے پوچھا حذیفہ پہچانا کون تھے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ, انہوں نے منہ پہ نقاب لیے ہوئے تھے. کہا ہاں لیکن میں فلاں 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 کی سواری کو پہچان گیا ہوں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سواری میں نے پہچانی ہے کہ وہ فلاں 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 کی سواری تھی, لیکن خود نہیں پہچانے. رسول خدا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں. سرکار دو عالم نے سب کے نام کنیت سرکار حضرت حذیفہ کو بتائے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ کسی کے سامنے اس کو فاش نہیں کرنا, راز رکھنا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول خدا کو قتل کریں گے, کیا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں, کہا گیا تھا کہ قتل کریں گے, کیا نہیں. صرف لفظ کا کہ رسول کو قتل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو بھی میرے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کو آپ پیش کریں گے کہیں وہ گستاخی کا مرتکب تو نہیں ہو چکا. ایمان ثابت کرنا بھائی آسان تھوڑا ہی ہے. اس سے بڑھ کر ایک آسان کلی آپ کے سامنے ہے. فوجی صاحب ہے نا میرے ساتھ, حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ, ان کو پتا ہے کہ منافق کون ہے. یہ ذرا سغرا کبرا دیکھنا کیسے میں منطقی آپ کے سامنے حل پیش کرنے والا. مولانا حضرت حذیفہ کو پتا ہے منافق کون ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, بعض لوگ حضرت حذیفہ سے آ کے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں کہہ رہے تھے سرکار. خدا کی قسم میں نے جو پڑھا ہوا میں آپ کے سامنے وہ کیا شیئر کیا کرتا ہوں. بھائی تم نہیں تو پوچھنے کا تک نہیں بنتا کہ میرا نام تو نہیں تھا ان منافقین میں. اور سرکار پھر اپنی جان کی امان بھی تو ضروری تھی, جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. اور سرکار حذیفہ بھی گول گول سا جواب دے دیتے تھے. میں نے کئی مرتبہ پڑھا, کئی مرتبہ اس نے خود بھی پوچھا, کسی کے تھرو بھی, حضرت ام سلمہ کے تھرو بھی پوچھا, کئی ایک سے پوچھوایا کہ سے پوچھو میرا نام تو نہیں تھا. نہیں تھا, چھوڑو میں ابھی قاعدہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حذیفہ منافقین کو جانتے ہیں. قرآن مجید نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے من کر دیا ہے. یہ بات سمجھنا, بہت آسان حل آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں. خلافت الہی آسان نہیں ہے. اپنا بنانا تو ٹھیک ہے بنائیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا خلیفہ معیار پہ آتا ہے. تمہارے ہاں پیت کا معیار ہے اور وہاں خلافت کا معیار کوئی نہیں, جس کو چاہے آپ کو. حضرت حذیفہ منافقین کو جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. سوال یہ ہے, پہلے یہ دیکھو سیرت صحابہ کی کتب میں کہ حضرت حذیفہ رسول خدا کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے, اور ان کی زندگی میں کون کون مرا, اور اگر اس مرنے والے کے جنازے میں حذیفہ ہوں. میری بات سمجھے یا نہیں؟ کتنا آسان حل ہے. اگر وہاں حضرت حذیفہ موجود ہوں, مان لیا منافق نہیں, اور اگر حذیفہ نہ گئے, شک نہ کرنا منافق تھا. اور میں خدا گواہ ہے, میں نے جو پڑھا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ گیا, حضرت حذیفہ موجود ہیں, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. دوسرا آیا, کہا حذیفہ تمہیں پتا ہے ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا. کہاں پتا ہے. کہا جنازہ نہیں پڑھنے جاؤ گے؟ کہا آپ چلو میں آتا. چور کی وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پکڑا وہیں سے. اب یہ خود ناقل ہے, میں نے جو روایت میں پڑھی خود نقل کر رہے ہیں حضرت. کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں آئے گا, لیکن میں دروازہ مسجد نبوی کی طرف بھی جا رہا ہوں اور مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں اٹھا ہے کہ نہیں, اٹھا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہ نہیں. کہتا ہے نہیں اٹھا. اب مجھے بتائیں کوئی شک رہ گیا؟ اس کی منافقت میں شک رہ گیا؟ تو اللہ ایمان کے منافق کو قبول نہیں کرتا, یعنی خلافت میں منافق کو قبول نہیں کرتا, تو جو کافر ہو جائے اسے کیسے خلیفہ بنا دے؟
خلافت کا معیار ہے، مومن ہونا شرط ہے. تو جب میں پہلے عرض کیا نا جنگ سے گیا کافر ہو گیا، جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی کافر. تو اللہ تو منافق مومن کے علاوہ ہی ہے نا. جب آپ نے کہا شرط مومن کی ہے مطلب منافق نہیں بن سکتا. تو جب اللہ منافق کو خلیفہ گوارا نہیں کرتا تو کافر کو کیسے خلیفہ گوارا کر سکتا؟ ضروری ہے ایمان ہونا. اگلی شرط لے، جلدی کرتا ہوں. اگلی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی ہونا شروع دی. یہاں سے کون پاس ہوگا؟ میرا نہیں خیال کو پاس ہو سکے. ہاں ابھی میں عرض کروں آپ کے سامنے، میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ ٹائم ویسٹ نہیں آپ کا کرتا. عامل الصالحات یہ دوسری شرط ہے، بڑی کڑی شرط ہے، سخت شرط ہے. کیوں؟ چونکہ جتنے اعمال آپ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بقول. اے مومنو، میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا. اور ہاں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا بھی نہ اسے پکارا کرو. کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے تمام اعمال حد کر دوں گا. آپ وہ حضرت سمجھ رہے میں نے تو بڑے اعمال انجام دیے ہوئے، لیکن نہیں پتا صرف رسول خدا کی آواز پر آواز بلند کرنے سے تمام اعمال غارت ہو چکے ہیں. اللہ کہتا ہے عامل الصالحات، نیک اعمال کر چکا ہو، اب کر لینا کافی ہے. یہاں سے یہی لگتا ہے کہ نیک اعمال کر لیں بس، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت عرض کیا کہ نیک اعمال کرنے کے بعد بچائیں ضرور. کہیں رسول کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو جانا، کہیں رسول کی آواز سے آواز بلند نہ کر بیٹھنا، کچھ نہیں رہے گا. ہاں اپنی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو تم میں سے ایک نیکی لے کر کے آ گیا اسے 10 کا ثواب دیا جائے گا. من جاء منکم بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جو تم میں سے ایک نیکی لے کے آیا کتنی دوں گا؟ 10. اور جو ایک برائی لے کے آ گیا یجزا مثلہا. برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہے، لیکن نیکی ایک کے بدلے میں 10. یہاں لفظ پروردگار نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، کہ جو نیکی کر کے نہ آئے میرے تک بچا کے لے آئے. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ جس نے نیکی کر لی ہے اسے میں 10 گنا اجر دوں گا. نا، من جاء، جو آیا، بالحسنات، ایک نیکی بچا کر کے میرے تک لے آیا. یعنی وہ جہاں جہاں اس کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہے وہاں سے بچ کے نکل آیا اور مجھ تک پہنچ گیا. اس کے نامہ اعمال میں اگر ایک نے کیا 10 گنا اجر دے دوں گا. اب یہ سب سے کڑی شرط ہے کہ نیکی بچا کر کے لے کے جانا ہے. اب مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے کہ قرآن مجید ہر آدمی پر اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرتا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے دور میں ایک آدمی تھا، اس کے تقوی اور اس کے پاک یعنی نیک پاک بازی اور نیکوکاری کا بڑی دھوم تھی، بڑا معروف تھا لوگوں کے درمیان. سرکار کے سامنے کسی نے آ کے تذکرہ کیا کہ آقا فلاں آدمی فلاں جگہ بڑا متقی ہے، اس کا بڑا چرچا ہے، بڑا عوام کا خیر خواہ ہے، بڑا مخلوق خدا پر مہربان ہے. فضائل کی ایک لمبی چوڑی لسٹ آ گئی. عوام بیچاری ایسی ہوتی ہے، دیکھیں نہ دیکھیں لیکن فضائل بڑھتے جائیں گے. ہوتا ہے. امام علی مقام نے اچھا اتنا پاک باز اور نیک ہے، یعنی دیکھیے کہنے والے کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کس کے سامنے کیا کر رہا ہوں. خیر اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. امام نے فرمایا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کیسا نیک اور پاک ہے، کتنا پاک باز ہے. عزیزان محترم، اب دیکھا امام علی مقام اپنا تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کیا. ظاہر ہے اگر اسی حالت میں آتے تو سب پہچان جاتے، تو پھر وہ اپنی حرکات نہ کرتا جو اس نے کرنا تھی. مثلا جس کی وجہ سے امام تشریف لائے تھے کہ اس کو سب کے سامنے میں دکھاؤں کہ یہ کیسا پاک باز ہے، اوپر سے ہے یا کچھ اندر بھی کچھ ہے. امام علی مقام تشریف فرما، اس نے بڑے اچھا واز فرمایا، گفتگو کی اچھی کی، دوسروں کو نصیحتیں کی اچھی کی، بڑے آداب و اخلاق کے ساتھ پیش آیا سب سے. جب وہ اٹھا امام علی مقام نے اپنا وہ جو کمبل تھا یا اپنے چادر ردا تھی اپنے اوپر اوڑھی اور اس کے پیچھے تاکوں میں چل پڑے. تھوڑی دیر گزری گیا، وہاں سے اس نے ایک تندور سے 2 روٹیاں چرائیں، پتہ نہ لگنے دی، اس نے چرا کے اپنے چادر میں کر لیں، ردا میں کر لیں. امام دیکھ رہے پیچھے پیچھے جا رہے. آگے گیا کہ دکان سے 2 سیب، وہ بھی اس نے گپچو کر لیے.
تھوڑا سا آگے گیا ایک اور چیز دیکھی، وہ بھی وہاں سے تھوڑی سی لے لی، چلا گیا آگے دیکھا کہ محتاج ہے، غریب ہے، بیچارہ ہے، اپاہج ہے، اس کو روٹی دی، وہ سیب بھی دیے اور تیسری چیز بھی اس کو دے دی۔ امام علی مقام نے روک لیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو تمہیں سمجھتا تھا بڑے پاک باز ہو، بڑے نیک ہو، لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھتے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کہا تم کون ہو؟ امام نے فرمایا میں اپنا اسم گرامی بتایا کہ میں جعفر صادق۔ اچھا رافضیوں کے امام؟ کہاں؟ کہا اس کا مطلب ہے سچا ہے کہ تمہیں قرآن مجید ہی نہیں آتا؟ جو لوگ مجھے بتاتے ہیں نا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے سچ ہے کہ تم نہیں سمجھ پائے قرآن کو۔ امام پوچھتے ہیں کیسے؟ کہا تمہیں یہی آیت اس نے پڑھی، تم نے آیت نہیں پڑھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا 10 گنا دوں گا، ومن جاء بالسیئۃ یجزی مثلها، اور جو ایک برائی کر کے آئے گا ایک کا بدلہ ایک ہی ہے۔ امام نے فرمایا ہاں ہے، آیت تو ہے۔ کہا تو پھر اس کو ذرا ضرب تقسیم دو، میں نے 3 جگہ سے 3 چوریاں کی اور برائی ایک کا بدلہ ایک ہی برائی تھا، کتنی برائیاں ہوئی؟ 3 ہی ہوئی نا، 3 میں نے کی 3 ہی ہوئی، اور ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہوا؟ 10، اور یہ 3 چیزیں میں مختلف 3 افراد کو جو دے رہا ہوں، ایک پر نیکی کی ایک ہوگی، دوسرے کو دی ایک ہوگی، تیسری دی ایک ہوگی، 3 نیکیوں کو 10 سے آپ کریں تقسیم کتنی ہوگی؟ 30۔ اس نے کہا 30 میں سے 3 برائیاں نکال دو، باقی کتنی؟ اس نے کہا 27 تو مجھے بچ گئی نا۔ یہ دیکھیے یہ میتھمیٹیکلی چل رہا ہے اپنی فقہ آپ کی۔ کہا 27 تو پھر بھی مجھے بچ گئی۔ امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے تمہیں قرآن بالکل بھی نہیں آیا۔ چونکا گیا، چونک گیا، کیسے؟ امام نے فرمایا تم نے یہ نہیں پڑھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اعمال متقین کے قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کی تم متقی تو رہے نہیں، اس کے بعد تم جتنی بھی نیکیاں کرو تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ مرحلہ ہے جو عامل الصالحات کا ہے، ایمان کے بعد نیکی کرے اور نیکی بچا کر کے مجھ تک لے آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے جس کو آپ پیش کریں گے، میں نے کم از کم ان 2 شرائط پہ اس کو لینا ہے، اس کے بعد باقی انشاءاللہ باقی بعد میں باتیں کروں گا۔ ایمان پرکھنا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو منافق آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گنجائش ہوتی ہے، ظاہری گنجائش ہے، اس میں کم از کم شہادتین ادا کر رہا ہوتا ہے، اور کافر تو اس کا بھی قائل نہیں نہ ہوتا۔ منافق شہادتین ادا، پروردگار شاد فرماتا ہے سورہ منافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ یہ جو تیرے پاس منافق آتے ہیں آ کر کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں تو جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ اللہ نے کہا؟ جبکہ وہ شہادتین ادا کرتے ہیں، میں بھی وہی ادا کرتا ہوں، آپ بھی وہی، آپ اور ہم کو مسلمان مان رہا ہے، ان کو کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیوں کہا یہ جھوٹے ہیں؟ فرمایا زبان سے کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں۔ تو زبان سے اگرچہ شہادتین ادا کرتے ہیں، پروردگار کہتا ہے میں ایسے کو بھی خلیفہ گوارا نہیں کرتا، تو جو اصلاً شہادتین کا قائل نہ ہو، جو دائرہ اسلام میں ہی نہ رہا ہو، جو دائرہ ایمان میں ہی نہ رہا ہو، اسے میں خلافت کیسے بخش سکتا؟ وہ میری خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے کہا کہ اسی طرح اسی معیار پر میں نے پہلے خلفاء کو بھی خلافت عطا کی ہے۔ عزیزان محترم، خلافت آسان نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے قصیدے کا، میں اپنی طرز میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بزرگواروں سے سنا ہوا ہے کہ خلافت نمائندگی ہے خدا کی، جسے اس نے چاہا اسی کو عطا کی، یہ آتا ادھر سے ہے معمور ہو کر، زمین پر کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ خلافت بنانے کا کارخانہ زمین پہ نہیں ادھر ہے، تو یہ اسے ادھر سے ہی بن کے آنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت اگر لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ ہدایت اس کی ذمہ داری ہے اور ہادی بھی ہمیں اس کا بنایا ہوا ماننا ہے۔ دیکھیے ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ کربلا میں کیا ہے؟ یہی مشکل ہے۔ امام حسین کا جملہ آپ نے سنا ہے، لا یبایع مثلی مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جملے ایک ایک جملے میں بہت مدرس ہیں، لیکچرز ہیں۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا،
خوب اپنا نہیں کہا، فرمایا مجھ جیسا، یہ نہیں کہا میں نہیں کروں گا، کہا مجھ جیسا، اس جیسے کی۔ اور اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یزیدیت بھی شروع سے آ رہی ہے، حسینیت بھی شروع سے آ رہی ہے، قیامت تک یزیدیت بھی چلے گی، حسینیت بھی چلے گی۔ لیکن عزیزان محترم، اے دین خدا چاہیے کیا، بول بول بول۔ امام حسین فرماتے ہیں اے دین خدا چاہیے کیا، بول بول بول۔ یہ دیکھ ہے کس در پہ کھڑا، بول بول بول۔ سر میرا یا بہنوں کی ردا، بول بول بول۔ ہے اوج بے آج اپنی عطا، بول بول بول۔ جس طور تو چاہے تجھے شبیر نوازے، در پردہ تجھے شاہ کی ہمشیر نوازے۔ دین کیا کہتا ہے؟ ان اکھڑتی سانسوں کو میری آس آباد دے، پنجوں سے مجھے موت کی للہ نجات دے، اس وادی مہن سے مجھے یوں برات دے، اے سید جناں مجھے آب حیات دے۔ امام فرماتے ہیں دنیا فنا کو ہے پہ تو مدام رہے گا، یہ عہد ہے سرکار کا اسلام رہے گا۔ یہ امام حسین کا عہد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو خون دیا جاتا ہے تو اس کا بلڈ وتھ کا چکر میچ کرتا ہے یا نہیں؟ اسلام کو خون چاہیے، اسلام ہے لا ریب، بے عیب، بے خطا، تو اسے خون بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اور پروردگار کے مجتبی اور مصطفیٰ بندے امام حسین اپنے ساتھ جتنے افراد لے کر کے آئے تھے، سب کا خون دین سے ملتا تھا۔ عزیزان محترم، جو انسانوں کو، جو زندگی دے انسان کو، اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو اسلام کو زندگی دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کم قربانی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب دربار میں آئے نا، بازار سے گزر رہے ہیں، ابھی شام کے بازار میں آئے تو ایک ضعیف العمر بزرگ وہاں کھڑا تھا۔ اس نے امام عالی مقام کو جب دیکھا نا، طوق اور زنجیروں میں اور ساتھ مستورات قیدی ہیں، تو اس نے کہا حمد خدا کی، حمد ہے اللہ کی۔ الیاذ باللہ، یہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا، کیسے کہوں، لیکن تاریخ میں آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس بدبخت نے کیا کہا؟ کہا اللہ کی حمد ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا اور امیر المؤمنین یزید کو عزت بخشی، تمہارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ امام بڑے تحمل سے سن رہے ہیں اس کی باتیں۔ جب اس نے کہہ لیا سارا کچھ جو کہنا تھا، امام علی مقام فرماتا ہے یا شیخ حل قرأت القرآن، کیا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کا نام، ہاں پڑھا ہوا ہوں۔ فرمایا حل قرأت هذه الآیہ، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ساری آیت سرکار نے پڑھی۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں نزلت فینا، یہ ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں حل قرأت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ، کہ اپنے قربا کو حق دو۔ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا نزلت فینا، یہ بھی ہمارے ہی حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں حل قرأت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت سنی پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا یہ بھی ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، یہ تو یزید جو اہل بیت پیغمبر میں سے ان کے حق میں ہے۔ امام فرماتے ہیں فوالذی بیدہ نفسی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ارے وہ اہل بیت پیغمبر ہم ہیں۔ عزیزان محترم، جب اسے پتا چلا نا اور یقین ہوا کسی وجہ سے کہ واقعی یہ ہیں اہل بیت پیغمبر، رسول خدا کے بیٹے کے سامنے دست بستاز کرتا ہے حل توبہ یا ابن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے بیٹے میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کسی پر اللہ نے بند نہیں کیا۔ عزیزان محترم، میں نے ایسا پڑھا ہے کہ اس نے جو ہی توبہ سب کے سامنے کی اور اس نے یزید کو وہاں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یزید کو جب خبر ملی تو اس نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سہل بن سعد، رسول خدا کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں بیت المقدس گیا ہوا تھا۔
جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ شام کے بازار سجے ہوئے ہیں، بہترین پردے لٹک رہے ہیں، لالٹین اور روشنیاں، بہت سجایا ہوا انہوں نے بازار میں۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ساری عیدیں ان کی میں جانتا ہوں، آج کے دن ان کی کوئی عید تو نہیں ہے، تو یہ اتنا بناؤ سنگھار یہ کیوں ہے کہ ان کی عورتیں جو ہیں جو دف پر اور ان چیزوں پر ڈانس کر رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں اور یہ ناچ گا رہے ہیں، اتنا خوشی کیوں منا رہے ہیں، کوئی عید تو آج کے دن نہیں۔ کہتا میں نے کچھ لوگوں کے پاس جا کے پوچھا کہ آیا شامیوں کی آج کوئی عید ہے؟ ایک آدمی بولا اس کا مطلب ہے تم شامی نہیں عربی ہو۔ کہ نہیں، میں سہل بن سعد صحابی رسول ہوں۔ کہتا ہے کہ اس نے جب سنا نا کہ میں صحابی رسول ہوں، کہنے لگا اے سہل دعا کرو آسمان کیوں نہیں گر پڑا، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، ارے غضب ہو گیا۔ سہل کہتا ہے میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے کہنے لگا کہ آج حسین ابن علی کا سر یہاں ہدیے کے طور پہ آ رہا ہے یزید کے پاس۔ کہنے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حسین کا سر اور یزید کے پاس ہدیہ۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کس دروازے سے آنے والا ہے؟ کہنے لگا، اس نے کہا کہ وہ باب الساعہ سے آنے والے ہیں۔ کہنے لگا میں باب الساعہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں نے دیکھا کچھ نو کے نیزہ پہ سر ہیں، ان کے پیچھے کچھ مستورات ہیں جن کے سر برہنہ ہیں، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ کہتا میں وہاں کھڑا ہو گیا، جب وہ مستورات آئی نا تو ایک بچی سے میں نے دریافت کیا کہ بچی تم کون ہو؟ کہا اس نے کہا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ کہتا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا آقا زادی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بی بی کہتی ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا کرو کہ ان سے کہو کہ یہ نو کے نیزہ پہ جو سر ہیں ان کو ہم سے کافی آگے لے جاؤ، کم از کم لوگ ان کی طرح متوجہ ہو جائیں گے، ہمارا کچھ نہ کچھ تو پردہ بچ جائے گا۔ کہتا میں نے اسے لالچ دیا کہ میں تمہیں 40,000 درہم دیتا ہوں، یہ نو کے نیزہ والے سر جتنے ہیں ان کو آگے لے جاؤ۔ عزیزہ نے محترم کہتا کہ اچانک میری نظر پڑی، ایک چھت پہ 5 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پتھر ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مارنا چاہتی ہے کسی کو۔ عزیزہ نے محترم یہ راوی سعد بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بدبخت عورت نے نشانہ لیا امام حسین کے چہرہ انور کا اور امام حسین کے دندان مبارک پر پتھر لگا۔ کہتا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ 5 عورتیں گری اور مر گئیں۔ میں کہوں گا تم صحابی ہو سعد، تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، خدا جانے امام حسین کی بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا، خدا جانے ان کے سینے کے تابع سکینہ نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا، ارے خدا ہی جانتا ہے کہ ان کے ایک مظلوم بیٹے نے اپنے باپ پر ہوتا ہوا یہ ظلم کیسے برداشت کیا ہوگا۔